مومن کی پتہ شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دیتا ہے۔ مومن اس درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں بڑی گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑی اونچی ہوتی ہیں، پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، چھاؤں بڑی گہری ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ نفع دیتا ہے۔ مومن کا یہ کبھی مزاج نہیں ہوتا کہ میں فلاں کو استعمال کروں، معاذ اللہ میں اسے نفع پاؤں، میں اسے فلاں چیز حاصل کروں، یہ اس کی طبیعت نہیں ہوتی۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے مومنوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے، جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ وہ یہ نہ کرے کہ لوگوں کو کتنا استعمال کر سکتا ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دینا شروع کرتا ہے۔ آج نا ہمارے ہاں حقوق پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، پر ساری اس لیے لکھی جاتی ہے کہ ہمیں حق دو۔ تو میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ حق دو، حق مانگو، یہ مہم ختم کر کے اگر ہم سارے حق ادا کرنے شروع کر دینا بات بڑی آگے چلی جائے گی۔ میرے قبلہ عالم میرے اسا فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بچے ہیں، یہ پل جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، کل کو میرا سہارا بنیں گے۔ فرماتے نا بھائی توبہ توبہ، ہم ان کا سہارا نہیں مانگتے، ہم تو اللہ رسول کا سہارا مانگتے ہیں۔ فرماتے تھے ہم تو ان سے بھی نفع نہیں چاہتے، ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے کہ یہ اولاد ہے، اس کی اچھی خدمت کرنی، اچھی پرورش کرنی، تعلیم و تربیت کرنی، ہم وہ کریں گے۔ لیکن یہاں بھی ہماری وہ سوچ نہیں ہے، ہاں یہ خدمت کریں گے تو انہیں نفع ملے گا، یہ خدمت کریں گے تو دعا ملے گی، یہ خدمت کریں گے تو اجر پائیں گے۔ لیکن ہم یہ بھی لالچ نہیں رکھتے، ہم نے جو اجر بھی لینا ہے رب کریم سے ہی لینا ہے۔ تو نفع لے لینا، میں نے فلانے سے فائدہ اٹھا لیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو تکلیفوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ جن سے محبت ہوتی ہے انہیں بندہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، انہیں بندہ لا کے تو اس جگہ کھڑا کرتا ہے جہاں آگ ہو اور ان کو گرمائش پہنچے، ان کو لا کے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے جہاں وہ تکلیف میں آ جائیں۔ میرے عزیز، اگر آپ کا واقعی کسی سے مخلصانہ تعلق ہے تو پھر کبھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں کہ وہ بیچارہ آزمائش میں آ جائے۔ پیاروں کو تکلیفیں نہیں دیا کرتے، امتحان میں تو نہ ڈالیں، تکلیف تو نہ دیں۔ اور بعد کا تو بندہ اتنا پیارا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دل اتنا زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج اپنا درد بیان کر رہا ہوں کہ پورا اس کا وجود دیکھ کے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار تجھے انکار بھی نہیں کر سکتے، پر تو نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، تو نے مطلب یہ تجھ سے امید بے تحاشا تھی، تو نے یہ کیا کیا، تجھے یوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو کبھی بھی اپنوں کو یار دیکھو نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، سیرت بعض اوقات بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والی ایک خاتون کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام اس پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، وہ بوڑھی وصال کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو اسے دفن کر دیا، صبح آ کے اللہ کے محبوب نے اظہار فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا کرنا تھا بھلا حضور نے؟ جنازہ پڑھانا تھا، 4 تکبیریں پڑھنا تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا۔ یہ ہے عنوان محبت کہ آپ کا کسی سے پیار ہے، پھر آپ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا، آپ کی اس سے محبت ہے اور آپ نے اس کو اتنی سخت جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ یہ انداز ہمارے ہاں یہ دیہاتی ماحول میں بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، وہ جی میری بہن رشتہ لینے آ گئی ہے، اب وہ بہنوئی آ گیا ہے، ٹھیک ہے بچہ تھوڑا نکما بھی ہے تو کیوں قربانی دیں گے آپ بیٹی کی؟ اور پھر اس بہن کو اللہ سمجھائے کہ بھائی آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور آپ نے اسے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ وہ آپ کے نکمے بیٹے کو اپنی لائق بیٹی کا رشتہ دے دے۔ آپ اس قدر امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں کسی؟ یہ انداز کبھی زندگی میں اختیار نہ کریں۔ آپ جس سے پیار کریں پھر اس کے جذبات کا احترام کریں، پھر آپ اس کی قد کاٹ کا احترام کریں۔ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف آئے۔ لیکن وہ ہمارا انداز بڑا انوکھا ہو گیا ہے، ذرا تھوڑا سا جی آپ نے 2 جملے کہنے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ کسی کو 2 جملے کہنے میں انسان کو مشقت کتنی ہوتی ہے، کسی کو 2 جملے کہنے میں تکلیف کتنی ہے، آپ کو اندازہ نہیں اس کا کہ وہ کہے گا یار میں نے دین کے نام پر اس سے 2 دفعہ ہاتھ کیا ملا لیا، یہ تو چکر میں پڑ گیا ہے۔
تو یہ انداز درست نہیں ہے. اپنی تعلقات محض اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ شکوے بڑے کرتے ہیں لوگ. آپ سارے دوست اگر توجہ کریں تو ایک بات کروں آپ سے, جو محبوب ہوتا ہے نا, جو پیارا ہوتا ہے, اس کا شکوہ نہیں ہوتا. داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں محبوب زیادتی بھی کرے تو اس پہ غصہ نہیں آتا, محبوب جو ہوا. اور میرے بھائی جو محبوب ہے نا, محبوب, اس کا شکوہ نہیں. آپ محبوب ہیں اور آپ دو لوگوں کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا حالانکہ میں بڑا پیار کرتا تھا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. محبوبوں کے شکوے نہیں ہوتے, آپ کو کوئی پیار نہیں, آپ دھوکہ دے رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس ایک دفعہ کھڑے ہوئے, بڑی پرانی بات ہے, کہنے لگے ایک بات کرنی تھی حضرت, آپ سے ایک مشورہ لینا تھا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو یہ مسائل آگے ہیں تو یہاں نکتہ ہے تو میں اب کیا کروں. میں کہا پہلا تو بیعت دوبارہ کرنا, تیری پچھلی ٹوٹ گئی ہے. اس لیے کہ یہ تو عقیدت کا رشتہ ہے. تو اگر تو آپ نے دو شکوے کر لیے تو معاملہ ختم ہو گیا. محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا. اگلی گل آزم چشتی کیتی جے دقت ہوئی تھی وہ نہ گل کرنی جے, میری نہیں جے. یہ انہیں کیتی یہ مرحوم نے, تو بندہ بڑا قابل سی. چونکہ وہ آپ یہ نہ کہیں کہ پیر صاحب آکھے ایسی, میں نہیں جی آکھیا. اس نے کہا ہے تو اس سے بات کر لینا, میں تو اتنے سخت لفظ بول ہی نہیں سکتا. اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا. اصل منافق جانو اس نو, اصل. آزم چشتی یار ایڈا ڈاڈا ہو گیا, نیرا منافق نہیں, اصل منافق ہی آگ چھڑے آئی. اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا. اصل منافق جانو اس نو, یہ جھوٹا پیار جتاوندا ہے. سانو تے دسیا ہے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. سانو تے دسیا ہے عشق دے مفتی. قربان جاؤں آزم چشتی کے انداز تکلم پر, سانو دسیا ہے عشق دے مفتی. اور مفتی ایک دفعہ فتویٰ دیتے, آزم چشتی کہندے نہیں مڑ مڑ کے فرماوندا ہے. سانو دسیا ہے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سہک دے ہی مر جائیے. سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ, جے لائیے تے پھر توڑ. یہ پچھلا جملہ یاد کیا آپ نے, یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سہک دے ہی. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سہک دے ہی مر جائیے. سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ, جے لائیے پھر توڑ. تو شکوہ کرنا, گلا. اچھا شادی دیکھ لیں آپ, 300 رشتہ دار شادی میں آیا ہوگا تو محبت ہے تو آیا نا, کوئی بھانجے کی شادی پہ آیا ہے, کوئی بھتیجے کی, کوئی کسی کی, کوئی کسی کی. ان میں 3-4 ہوں گے شکموں والے, وہ اپنا گروپ علیحدہ لے کے بیٹھے ہوں گے, وہ ایک منصوبہ بنا رہے ہوں گے کہ شادی خراب کیسے کرنی. تو یہ شکوے جتنے بھی ہیں نا یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اس لیے اسلام نے کہا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو گلے شکوے شکایتیں یہ تعلقات کو خراب کرتی ہیں. آپ محبت کریں, آپ پیار کریں. میرے تاج الشریعہ, میرے قبلہ عالم, میرا خزانہ, میری کل کائنات. میرے حضرت صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا حضور بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, صحت بعض اوقات اجازت نہیں دیتی, کئیوں سے اٹھ کے ملتے ہو اور کئیوں کو ایک ہاتھ سے بھی ملاقات کر لیتے ہو, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ پروٹوکول کے قائل ہوتے ہیں, اٹھ کے نہ ملیں تو دوبارہ آتے نہیں, اور کچھ ایسے ہیں ملو نہ ملیں اپنے ہیں, انہوں نے جانا کہیں بھی نہیں. اور سمجھ لو یار جن کو پروٹوکول نہ بھی دیا جائے اس کا مطلب ہے اس نے کہیں جانا. اس کو سمجھو نا, یہ اپنائیت. اگر تیرا پیالہ کبھی توڑ دیا ہے تو اپنا سمجھ کے توڑا ہے, اگر تجھے انکار کر دیا ہے تو اپنا سمجھ کے کیا ہے, اگر تیری کبھی نہیں مانی تو اپنا سمجھ کے نہیں مانی. اس لیے کہ وہ اپنے ہوتے ہیں جن سے انسان جیسا مرضی بھی کر لے, ہوئے جو اپنے. انہوں نے چھوڑ کے جانا, انہوں نے کہیں آگے بڑھنا. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے ساتھ تیرا جانور جا رہا تھا لیکن کسی اور کا چارہ دے کے اگر ادھر مائل ہو گیا تو اسے دوبارہ گھر نہ لے کے آنا, تیرا نہیں. اسے کل کوئی اس سے اچھا چارہ کھلائے گا تو ادھر چلا جائے گا. آئین وفاداری سمجھو, تعلقات میں اللہ کی رضا لاؤ. ہم کس طرح کے تعلق بناتے ہیں کہ ہر جگہ دنیاوی رشتہ, ہر جگہ دنیاوی تعلق, ہر جگہ ہمارا یہی حال. یعنی غلامی کی کسی شیخ کی, استاد کی, اسے بھی جا کے کہہ رہے کاروبار نہیں چلتا, بیٹا باہر نہیں جا سکتا. یہ بات آپ کو کسی ایجنٹ سے کرنی چاہیے تھی, پیر سے کیوں کر رہے؟
اس کا کیا لینا دینا؟ وہ آپ کی مشکلات کے لیے دعا کرے گا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اگر آپ اس لیے بیعت ہوئے تو پھر تو کہیں اور جانا چاہیے تھا۔ سنو نا، سب کا دل کرتا ہے نا اللہ بھی پیار کرے، اور سب کا دل کرتا ہے نا بندے بھی اس سے پیار کرے، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی تلخی نہ کرے، کوئی مجھ سے بگڑے نہ۔ سب کا دل کرتا ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخروئی ہو اور ذرا مخلوق کے درمیان بھی بہتری ہو۔ یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ مشکل کام ہے کہ دنیا بھی بندہ رکھ لے اور اللہ رسول کی بارگاہ بھی، مشکل کام ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، دونوں مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اللہ بھی راضی ہو سکتا ہے اور بندے بھی پیار کریں گے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی معاملات سے بے نیاز ہو جاؤ، ہر وقت نہ دنیا مانگا کرو، ہر وقت نہ پیسے مانگا کرو، ہر وقت نہ عہدے مانگا کرو، ہر وقت نہ دنیا داری کی چیزیں مانگا کرو، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور فرمایا جو لوگوں کی جیبوں میں ہے نا اس سے بے نیاز ہو جاؤ، بندے بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ تم کہتے ہو نا فلاں کے پاس بڑا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتا، فلاں کے پاس سرمایہ ہے تو میری بات کیوں نہیں کرتا، فرمایا اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں کے بھی محبوب ہو جاؤ گے، لیکن شرط کیا ہے کہ تھوڑی سی نا لالچ سے بچو، ہرس ہوس سے بچو، تمہارا آپس میں پیار ہو جائے گا۔ اگر آپ پیسوں سے پیار بڑھائیں گے تو وہ تو ساری عمر دینے پڑیں گے، جہاں بریک لگائیں گے محبت ختم۔ آپ خلوص نیت اور اخلاق کے ساتھ پیار کریں، اس محبت کو دوام ہوگا، دوام، وہ آگے بڑھے گی۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، پہلے بھی اس عنوان کی میں روایتیں بیان کر چکا، لیکن یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ ایک دفعہ نا کچھ انصار مدینہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، اور یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے، مدینے والے بڑے وفادار تھے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی انصار سے بڑی محبت کرتے، مہاجرین سے بھی بڑی کرتے، پر انصار سے بھی بڑا پیار فرماتے۔ تو یہ انصار مدینہ آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں نا ایک بہت بڑی گزارش لے کے حاضر ہوئے۔ تو ادھر بھی دریائے کرم جوش پہ تھا، فرمایا جتنی بھی بڑی ہے بیان کرو۔ کہ یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں ضمانت دے دے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ زندگی کا ایک حصہ میں نے کتابوں میں گزارا ہے، ہلکی سی رائے دیتا ہوں، اور شاید یہ دو جملے کہنے کوئی اتنے زیادہ ثقیل بھی نہ ہو۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور یہاں بھی فرما دیتے نا کہ دیتا ہوں ضمانت تو بات ختم ہو جاتی ہے، جو اگلے جملے حضور نے فرمائے یہ میری آپ کی تربیت کے لیے فرمائے۔ انصار کو ضمانت ہو جاتی وہیں پہ، چونکہ محبوب کے سامنے تھے، حضور جانتے تھے ان کی ہر چیز کو، محبوب اپنی امت کو جانتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے جنت کی ضمانت دیں، تو حضور تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمایا ایک ضمانت تم مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ، آپ فرمائے ہم دیتے ہیں ضمانت۔ حضور نے فرمایا مجھے ضمانت دو کہ تم کسی بندے سے کبھی کچھ نہیں مانگو گے، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اپنی ذات کے لیے کسی سیٹھ نواب سے کوئی سوال نہیں کرو گے، تم مجھے ضمانت دو اس بات کی اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہو گئی ضمانتیں، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی۔ انہوں نے کسی دنیا دار سے سوال نہ کرنے کی گارنٹی دے دی، اور مدینے والے محبوب نے جنت کی گارنٹی دے دی۔ تو اگر آپ لوگوں سے سوال نہیں نہ کریں گے تو حضور نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو بھائی لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے، جس سے بھی تعلق بناتے ہیں دنیا کے لیے، جس سے بھی رشتہ بناتے ہیں تجارت کے لیے، جس سے بھی تعلق بناتے ہیں امیدوں کے لیے، تھوڑا باہر نکلو، اس طرح آپ کا اپنا دل بھی سخت ہو جائے گا، آپ کی اپنی طبیعت کے اندر بھی بڑے سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو اس سے باہر آئیں۔ یہ ایک بہت بڑا تکلیف والا مسئلہ ہے، اس سے بچیں۔